Let me welcome you to the session number 21 of Principles of Management. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you have been making decisions for your career, decisions for the organizations, decision even what to make a decision for the next semester, for the next session, what to learn, how to learn, and why to learn. پچھلے سیشن میں پلاننگ اور ڈیسیژن میکنگ کے پرسپیکٹو کے اندر کچھ ٹولز، کچھ ٹیکنیکس، کچھ میتھڈالوجیز، کچھ ایسے ایڈز جو کمپیوٹر بیسڈ بھی تھے، میتھمیٹیکل ماڈلنگ، اسٹیٹسٹیکل ماڈلنگ کی بیس بھی تھی، اور ہم نے یہ لرن کیا کہ کس طرح سے یہ ٹولز، یہ ایڈز مینیجرز کو ہیلپ کرتے ہیں. آئیے ذرا تھوڑا سا ریکیپ کریں، پھر اس کے بعد اس ڈیسیژن ایڈز کے پرسپیکٹو میں آج اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے کہ وہ کون سے بقیہ ٹولز ہیں، دا ریمیننگ ٹولز ان دی پرسپیکٹو آف افیکٹو ڈیسیژن میکنگ وچ یو کین یوز، یو مسٹ لرن. سم آف دیم یو کین یوز اٹ امیڈیٹلی، سم آف دیم یو مے کیپ اٹ ان یور پاکٹ اور پرس ٹو بی یوزڈ ان فیوچر. ہم نے یہ لاسٹ سیشن میں لرن کیا تھا کہ دیر مائٹ بی سم ڈیسیژن ایڈز فار ایلوکیٹنگ اینڈ اسیسنگ and scanning the environment of the organization. We said environmental scanning. We looked at the competitive intelligence, competitive analysis. یعنی دوسرے competitors کیا کر رہے ہیں، کیسے ہم نے ان کو انالائز کرنا ہے، ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو کس طرح سے اسیس کرنا ہے، اسکین کرنا ہے، انفارمیشن کو کیسے ریفائن کرنا ہے. ہم نے انوائرمنٹل اسکیننگ کے پرسپیکٹو کے اندر فور کاسٹنگ کو بہت ڈیٹیل میں دیکھا. And forecasting, we learned, it's basically predicting how the future is going to be for our organization. اچھا، پھر forecasting کی یہ ٹیکنیک ہے جو آپ انڈیویجل لیول پر، پرسنل لیول پر بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. کوانٹیٹیولی، qualitatively, and even judgmental forecasting we discussed about. دوسرا جو سیٹ آف ٹیکنیکس اینڈ ٹولس کی جو ہم نے بات کی تھی، those were about allocating resources of the organization. Very important aid. There are so many resources available to us, available to you when you work in the organization. Remember, humans are resources, financial resources, material resources, and how about time? How much time has to be allocated for one particular activity in a project? So these are some of the resources which will be given to you. اینڈ بائی دا وے، یہ سارے ریسورسز ابنڈنٹلی اویلیبل نہیں ہوں گے. آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایکسس اویلیبلٹی ہے، جیسا چاہیں جب چاہیں ان کو استعمال کر لیں. اچھا، پھر ہاؤ اباؤٹ مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس انفارمیشن ایز اے ریسورس. اور دیکھیے، جب آپ کو انفارمیشن نہیں ہوتی ہے تو کیسے اینگزائٹی بڑھتی ہے نا. فرض کیجئے ایگزام کا ٹائم ٹیبل اویلیبل نہیں ہے. انفارمیشن ٹائم ٹیبل از انفارمنگ یو وین ٹو بی ٹیکن وٹ ایگزام. اٹس ناٹ اویلیبل. اور سم آف یو ہیو اٹ, سم آف یو ڈونٹ. اینڈ دا ون ہو ڈو ناٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف انفارمیشن, ڈزنٹ دس کریٹ اینگزائٹی, ٹینشن, اسٹریس؟ So these are some of the tools which are required for us. And information is one of the best resource which we will use it with tools and technologies and techniques so that this information should be processed. Maybe information technology, using some language, using some tool, using some other methodology. So when the information is processed, we get a better decision. ہم نے اسی پرسپیکٹو کے اندر ایلوکیٹنگ ریسورسز کے حوالے سے سب سے پہلی میتھڈالوجی, پہلی ٹیکنیک جو پچھلے سیشن میں لرن کی وہ بجٹنگ کی تھی. پھر دیکھیے, پاکستان کے اندر, ہر ملک کے اندر ہر سال بجٹ بنتے ہیں, اور ہم نے کہا تھا کہ بجٹ از بیسیکلی اے نیومیریکل پلان. اٹس اے پلان فار ایلوکیٹنگ ریسورسز فار اسپیسیفک ایکٹیویٹیز ان اے اسپیسیفک پیریڈ. سال کا عموماً بجٹ بنتا ہے. مے بی دس بجٹ از آف دا کنٹری, مے بی دس بجٹ آف اے ڈپارٹمنٹ, ایون مے بی دس از بجٹ فار اے فیملی. اچھا, ونس اگین لیٹ می
share with you, Japani budget banate hue bhi, once again, they might have a budget for a year, but then they will divide this budget into 6 months. Allocate the resources, implement it for the first 6 months, see what are the results. How does it work? In other words, they would be flexible enough to readjust the remaining 6 months budget plan so that the resources are allocated in the best way possible and the organization decision making is effective. آپ کا ان مینیجرز کا جو اس آرگنائزیشنز میں کام کر رہے ہوں ان کے ڈیسیژن میکنگ اور ڈیسیژن ٹیکنگ کی افیکٹونیس اس بجٹنگ کے اندر بھی یہ بتائے گی کہ جس ٹاسک کے لیے، جس ایکٹیویٹی کے لیے، جس پروجیکٹ کے لیے جو بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا تھا، ڈیڈ وی اچیو دیٹ گول اور ناٹ. دوسرا، ایلوکیٹنگ ریسورسز کے پرسپیکٹو کے اندر دوسرا ڈیسیژن ایڈ شیڈولنگ. آپ کو نام بتا رہا ہے کہ شیڈولنگ مینس وی آر ٹرائنگ ٹو ڈیٹیل دوز ایکٹیویٹیز which are required for a particular goal achievement, which have to be done. جیسا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا ایگزامینیشن کا ٹائم ٹیبل، اٹس اے شیڈول. وچ کورس، what day, what time? Isn't this required by you, my dear students? Ladies and gentlemen, میرا خیال ہے ایک اسٹوڈینٹس کے لیے سیمسٹر اینڈ پر سب سے اہم ڈاکومنٹ ایگزام کا شیڈول ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے کسی بھی پروجیکٹ کے پرسپیکٹو کے اندر، آرگنائزیشنز کے اندر شیڈولنگ از ویری امپورٹنٹ. وی پرائرٹائز، وی ایلوکیٹ what activity has to be done at what time. So the order in which these activities will be completed. منڈے کو کون سے پیپرز ہوں گے، کس وقت ہوں گے، ٹیوزڈے کو کون سے ایگزامز ہوں گے، وینسڈے کو کون سے ایگزامز ہوں گے، ان آرڈر. اینڈ دین ہو از ٹو ڈو ایچ ایکٹیویٹی. ونس اگین، اگر پرنسپلز آف مینجمنٹ کا کورس منڈے 9 o'clock ہوگا، ہو از گوئنگ ٹو بی ریسپانسبل فار اٹ ان ٹرمز آف preparing the question paper, in terms of invigilating the examination, in terms of getting the attendance of the students. یہ ساری ایکٹیویٹیز ہیں نا، یہ سب کی سب ہم شیڈولنگ کے پرسپیکٹو کے اندر ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. کسی آرگنائزیشن کی ایگزامپل لیجیے، لیٹس سے ٹیکسٹائل سیکٹر، اٹس اے گارمنٹ مینوفیکچرنگ یونٹ. وی نیڈ دی فیبرک، وی نیڈ دا تھریڈ، وی نیڈ دا زپرز, we need the buttons, we need all this as an input. But then, what has to be done on what day? Shirts kab banni hai, undershirts kab banni hai, pants kab banni hai, what activity? And then who will do? That's also very important. اسی سے آپ کا پروڈکشن شیڈول بنتا ہے. اسی سے آپ طے کرتے ہیں کہ کون سا آرڈر کس کسٹمر کا کب شروع ہوگا، کب اینڈ ہوگا. کیونکہ میں نے 3 چیزیں آپ کے سامنے پیش کی شیڈولنگ کے پرسپیکٹو میں. نمبر 1, who will do what? And number 2, when it is production, then which customer's order is going to start when? And number 3, in what order? تو شیڈولنگ کے پرسپیکٹو میں ایک اور چیز جو اسی کے ساتھ آپ ایڈ کر لیں، اینڈ وین دے آر ٹو بی کمپلیٹڈ، اینڈنگ ٹائم. جیسے آپ کہتے ہیں نا، پرنسپلز آف مینجمنٹ کا ایگزام منڈے 9 o'clock اسٹارٹ ہوگا. وین ٹو بی کمپلیٹڈ، دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ وین یو لوکنگ ان ٹو شیڈولنگ. صحیح ہے نا؟ 9 بجے شروع ہوگا، 11 بجے ختم ہوگا. اسٹارٹنگ ٹائم، اینڈنگ ٹائم. ہو ول بی دیئر، ہو ول بی ٹیکنگ دی ایگزام, who will prepare the question paper? This is all very important. Production schedule, transport schedule, supply schedule. اچھا بائی دا وے شیڈول بھی اس کو ہم کہتے ہیں، کچھ پروننسیشن اسکیجولنگ بھی کہلاتی ہے. سیم تھنگ. اسکیجولنگ اور شیڈولنگ پاکستانی ٹرمینالوجی میں ہم کہتے ہیں ٹائم ٹیبل. سیم تھنگ. بٹ دس از ویری امپورٹنٹ دیٹ یو لک ایٹ دا ٹائم اینڈ دی ایکٹیویٹی and you try to allocate the resources. Remember, time is a resource.
and the activities which you have to carry out, who will do, when to be done, when to be started, when to be completed. Very important decision aid required by every manager, first level, middle level, top level. اچھا آپ کو بھی تو اس کی ضرورت ہے. آپ اپنا شیڈول بناتے ہیں, دن میں کس وقت کیا کام کرنا ہے, ڈیلی شیڈول, ویکلی شیڈول, منتھلی شیڈول, ایئرلی شیڈول. اچھا پھر 12 months of the year they provide you a framework in which you can prepare the schedule. 30 days of the month, 4 weeks of the month, 7 days of the week, 9 to 5, 8 hours a day. آرگنائزیشن میں کام کرتے ہوئے بعض اوقات اس کو ہم کہتے ہیں ایک شفٹ اے, شفٹ بی, شفٹ سی. شیڈولنگ از ویری انپورٹنٹ. شفٹ اے میں کون لوگ آئیں گے, شفٹ بی میں کون ہوں گے, شفٹ سی میں کون ہوں گے. اٹس ویری انپورٹنٹ دیٹ یو ایلوکیٹ دی ریسورسز بائی یوزنگ شیڈولنگ. شیڈولنگ کے پرسپیکٹو کے اندر 2 نہایت اہم چارٹس ہیں جن کا میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا. نمبر 1, اٹس نون ایز گینٹ چارٹس. Henry Gantt was the person responsible to give us a graphical representation of scheduling. اس کو بعض اوقات مینیجرز دیوار پر بھی اٹیچ کر لیتے ہیں, اپنے سامنے ٹیبل پر بھی رکھتے ہیں. اینڈ ونس اگین اٹس اے شیڈولنگ چارٹ. ٹائم یعنی ایکس ایکسس پر ٹائم, اس کو بعض اوقات ہم کہتے ہیں بار چارٹ. تو یہ بار چارٹ جو آپ ڈرا کر لیں گرافیکلی ایکس ایکسس پر, فرض کیجئے آپ کہتے ہیں کہ ایکٹیویٹی نمبر 1 کو مجھے 3.5 days کنزیوم ہوں گے, تو آپ ایک بار ڈرا کرتے ہیں, منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, ایکس ایکسس ہے نا, منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, 3 دن ہو گئے, تھرسڈے آدھا دن. تو 3.5 days کے لیے آپ ایک بار ڈرا کریں گے, اور وائی ایکسس پر آپ ایکٹیویٹیز کو لکھیں گے. ایکٹیویٹی نمبر 1, ایکٹیویٹی نمبر 2, ایکٹیویٹی نمبر 3, ایکٹیویٹی نمبر 4. ایکٹیویٹی نمبر 1 کے لیے ہینری گینٹ نے ہمیں یہ ڈیسیژن ایڈ ایک ٹول دیا کہ آپ ایک بورڈ ڈرا کیا آپ نے. ایکٹیویٹی 1 کو آپ نے ٹائم کتنا ایلوکیٹ کیا, 3.5 days. لیکن اس چارٹ کا فائدہ یہ ہے کہ 3.5 day میں وہ ایکٹیویٹی کمپلیٹ اگر نہیں ہوئی, فرض کیجئے وہ 4 دن میں کمپلیٹ ہوئی, تو اسی بار چارٹ کو, اسی بار کو آپ 3.5 کی بجائے ایکسٹینڈ کر دیجئے. 3.5 کی بجائے 4 days. ایکٹیویٹی 2 نیچرلی بعد میں آپ کو وہ بھی بتائے گی کہ اس کو کتنا وقت لگا. ایکٹیویٹی نمبر 3, in other words, this will be a graphical representation. Number 1, how much time you have actually planned for activity number 1 and how much time actually you consumed for activity. So this will give you a different. اچھا عموماً دیکھیے جب بھی کوئی پروجیکٹ آپ سٹارٹ کرتے ہیں تاخیر اس میں ہو ہی جاتی ہے, اور گینٹ چارٹ اس لیے ایک شیڈولنگ کے پرسپیکٹو کے اندر ہمارے لیے نہایت اہم ہے کہ یہ بار جو آپ نے ایکٹیویٹیز کے لیے, ایکٹیویٹی نمبر 1 کے لیے, ایکٹیویٹی نمبر 2 کے لیے, ایکٹیویٹی نمبر 3 کے لیے. اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ ایکٹیویٹی 1 کمپلیٹ ہوگی, ختم ہوگی تو پھر ایکٹیویٹی 2 سٹارٹ ہوگی. ہو سکتا ہے ایکٹیویٹی 1 مسٹر ایکس کر رہے ہوں, ایکٹیویٹی نمبر 2 مس وائی کر رہی ہوں, دونوں سائملٹینیسلی سٹارٹ ہو سکتی ہیں. لیکن اس چارٹ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ایکچوئل جو ٹائم آپ نے ایلوکیٹ کیا تھا وہ بھی ریپرزینٹ ہو رہا ہے گرافیکلی, اور کتنا ٹائم زیادہ لگا یا کم لگا. بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ وہ ایکٹیویٹی آپ بہت ایفیشینٹلی کام کر رہے ہو, وہ جلدی ہو جائے. سو دس ول ہیلپ یو گرافیکلی ٹو شو ہاؤ مچ ایکچولی ٹائم یو پلان فار ایکٹیویٹیز آن دا وائی ایکسس اینڈ ہاؤ مچ ٹائم یو ایکچولی کنزیوم for those particular activities. So that is what a help. اچھا بائی دا وے جو ٹائم ٹیبل آپ بناتے ہیں اس میں بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ ایکس ایکسس پر فرض کیجئے ڈیز رکھتے ہیں, اور
وائی ایکسس پر آپ ڈیز رکھتے ہیں, ایکس ایکسس پر آپ کورسز کے نام لکھتے ہیں, آپ ٹائم بتاتے ہیں. 9 to 12 کون سا کورس ہوگا, 12 to 1 کورس, 12 to 2 کون سا ہوگا, 2 to 5 کون سا ہوگا, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. سو گانٹ چارٹ اس پرسپیکٹو میں زیادہ اہم ہے کہ آپ بارز سے اس کو ریپرزینٹ کر لیتے ہیں, اور بارز کو پھر آپ کلرڈ بھی کر سکتے ہیں. اس طرح سے وہ چیز آپ کے سامنے گرافکلی وہ ریپرزینٹ کرے گی. شیڈولنگ کے پرسپیکٹو میں ایک دوسرا چارٹ گرافکلی, اور اس چارٹ کو پھر ہم اس ٹیبل کو, اس شیڈولنگ ایڈ کو ہم نیٹ ورک بھی کہتے ہیں. نیٹ ورک سمپلی مینس that you have various activities. Now, one activity is dependent on the previous activity. Gantt chart میں یہ تھا کہ سب activities simultaneously, parallelly effective بھی ہو سکتی ہیں. This tool is called PERT network, Program Evaluation and Review Technique. یعنی آپ ایک پروگرام, ایک ورک آرڈر, ایک پروڈکشن پرسپیکٹو کے اندر کسٹمر ریلیٹڈ جو ایکٹیویٹیز آپ کر رہے ہیں اس کو ایویلویٹ بھی کرنا چاہتے ہیں, ریویو بھی کرنا چاہتے ہیں. ایکٹیویٹی نمبر 1, ٹیکنگ مے بی 9 days. سیم ایکٹیویٹی مے بی تھرو اے ڈفرنٹ پاتھ مائٹ ٹیک 8.5 days. You reach at activity number 2. And then these activities lead to certain other activities. اور آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی گول کو اچیو کرنے کے لیے دیر کوڈ بی اے نمبر آف ایکٹیویٹیز. کسی ایک پروڈکٹ کو بنانے کے لیے دیر وڈ بی اے نمبر آف ایکٹیویٹیز. ذرا ذہن میں لائیے کہ ایک شرٹ بنانے کے لیے ایزیوم کیجئے کہ کپڑا بھی موجود ہے, بٹن بھی موجود ہیں, دھاگا بھی موجود ہے, مشینز بھی اویلیبل ہیں. کتنی ایکٹیویٹیز پھر بھی آپ کو چاہیے ہوں گی اس شرٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. اور خاص طور پر اگر وہ ایکسپورٹ آرڈر ہے تو شرٹ کو سوئنگ کے بعد پیکجنگ کا مرحلہ, پھر پیکجنگ کے بعد ان کو ڈبوں میں بند کرنے کا مرحلہ, اور پھر ان کی شپنگ کا مرحلہ. تو PERT نیٹورک, پروگرام ایویلویشن اینڈ ریویو ٹیکنیک, it helps you, number 1, to evaluate how the things are going. So it's a flow chart. So it's a flow chart like a diagram which shows the sequence of activities. کسی ایک گول کو اچیو کرنے کے لیے sequence of activities which are needed to complete a project. اچھا, making a shirt or shirts is also a project. کسٹمر اے نے آپ کو کہا کہ گرمیوں کے لیے مجھے پولو شرٹس چاہیے 5,000 کی مقدار میں. So that's a project now. But it's a flow chart which will tell you in what supply, in what sequence, how you will carry out the activities, and which activity has to be carried out first, then second, then third, ultimately to reach at the final destination of achieving the 5,000 shirts to be made, to be delivered. To complete the project and the time or cost which are associated with each other. ایکٹیویٹی اور ٹائم, یہ دو تو چیزیں ہم نے دیکھا تھا کہ گینٹ چارٹ کے اندر بھی آپس میں ایکس ایکسس پر ٹائم تھا, وائی ایکسس پر ایکٹیویٹیز تھیں, وہ بھی گرافیکل تھا. نیٹ ورک ہم اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ناؤ وی آر پوٹنگ اے تھرڈ فیکٹر, مے بی کاسٹ. وی آر ٹرائنگ ٹو ایویلویٹ وچ پاتھ, اور اس کو ڈیٹیل میں اگر آپ دیکھیں تو وچ کریٹیکل پاتھ will help you to go for the lower cost. Now, cost could be in terms of time. In other words, which path will take you lesser time. That's also very important. اس لیے کہ فائنل جو ٹائم آپ کو ایلوکیٹ کیا ہے کسی پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, لازمی بات ہے اس سٹیج تک پہنچنے سے پہلے بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں, اور ہر ایکٹیویٹی پر آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے. آر یو آن ٹائم؟ Are you using the required resources? Do you have all the availabilities of resources? Who is doing what? Are you on time? And remember, effectiveness of the decision is
that you make the decision, you implement the decision, you control it in a way that the goal is achieved. یہی ہم نے کہا تھا کہ planning is basically making decisions for future that your goal will be achieved. So scheduling کے perspective کے اندر my dear students یاد رکھیے گا Gantt chart, again a graphical representation, اور PERT chart یا PERT network. یہ بھی چارٹ ہی ہے اور گرافیکلی آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور PERT کا میں نے نام کیا لیا ہے یاد کیجئے ذرا, PERT, پروگرام ایویلویشن اینڈ ریویو ٹیکنیک. تو گویا ایک ہی نیٹورک کے اندر آپ کو دونوں چیزیں اویلیبل ہیں. ایلوکیٹنگ ریسورسز کے پرسپیکٹو کے اندر تیسری ٹیکنیک بریک ایون انالیسس. اینڈ ونس اگین یو آر ٹرائنگ ٹو پٹ ڈفرنٹ ویریبلس ٹوگیدر ٹو سی ہاؤ آر یو ڈوئنگ اٹ, بیکاز یو وانٹ ٹو میک ڈیسیژن in the best way possible. Break-even analysis. What does this mean? You want to analyze that your sale volume, your cost, your revenue, تینوں چیزیں. Let me first express what does it mean. Break-even analysis is a technique that where you identify a point. کس جگہ پر, کتنے مہینے کے بعد, کتنے ٹائم کے بعد, کتنے سالوں کے بعد, کتنے ہفتوں کے بعد, a point in future. It's a technique which will help you to identify a point at which total revenue is just sufficient to cover the total costs. کسی پروجیکٹ کے اندر, کسی انڈسٹری کے اندر, کسی گول کو اچیو کرنے کے لیے آپ کی کتنی کاسٹ لگ رہی ہے. اور چونکہ ہم اسے ریلیٹ کر رہے ہیں سیلز کے ساتھ, اٹ کوڈ بی پروڈکٹ سیلز, اٹ کوڈ بی سروس سیلز, اٹ کوڈ بی ایون سیلنگ آف آئیڈیاز. ہاؤ مچ کاسٹ از گوئنگ ان ٹو اٹ اینڈ ہاؤ مچ ریونیو از بینگ جنریٹڈ. اور کتنی دیر کے بعد جو کاسٹ ایز این ان پٹ اس پروجیکٹ میں گئی تھی اور جو آئیڈیا یا پروڈکٹ یا سروس آپ نے سیل کی, کتنی دیر کے بعد ریونیو جو آپ کا جنریٹ ہوا, ریونیو اور کاسٹ برابر ہو گئی. رائٹ, اب جب ریونیو اور کاسٹ برابر ہو گئی اینڈ اسٹل یو آر سیلنگ دی پروڈکٹ, تو اس پوائنٹ کے بعد جو کچھ ریونیو آئے گا وہ آپ کا کیا ہوگا؟ دیٹ وڈ بی کال پروفٹ. رائٹ, ٹوٹل کاسٹ, ٹوٹل ریونیو, اینڈ اسٹل ریونیو از کمنگ اپ, سو یو ول بی ارننگ more and more and more profit. So break-even analysis, my dear students, again a technique of allocating the resources. Cost bhi to resource hai. Allocating the resources. And in economics, in marketing, in selling, it's very important that we like to calculate in advance کہ کتنے پروڈکٹ سیل ہوں گے, کیا کاسٹ آ رہی ہے, کتنے ہمیں بنانے چاہیے, کتنے کا اسے ہمیں بیچنا پڑے گا, پرائس, کہ ریونیو جنریٹ ہوگا کہ جو ہماری کاسٹ ہے وہ ریونیو کے برابر ہو جائے, بریک ایون. اور اس کے بعد نیچرلی وی ول کیپ آن پروڈیوسنگ دی پروڈکٹ اینڈ وی ول کیپ آن سیلنگ اٹ, سیلز والیوم ول کیپ آن سیلنگ اٹ, ول کیپ آن جنریٹنگ دی ریونیو. اس کو آپ اکنامکس میں بھی یوز کریں گے, اس کو آپ فائنانس میں بھی یوز کریں گے, اور اٹس اے ویری انپورٹنٹ ٹیکنیک, یو کین یوز اٹ ان مینی فنکشنز آف بزنس. بریک ایون انالیسس. اچھا, اس کو انڈیویجل لیول پر گھر میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے. ذرا ٹرائی کیجئے گا کہ کیسے آپ اس کو یوز کریں گے, بریک ایون انالیسس. ایک آخری ٹیکنیک ایلوکیٹنگ ریسورسز کے پرسپیکٹو کے اندر, لینئر پروگرامنگ. Once again, it's a mathematical way of doing things. It's a mathematical technique which solves the resource allocation problems. You program, and by doing so, once again, you relate X and Y together. Remember, X and Y, جیسے ابھی ہم نے کہا تھا نا, time on the X-axis, activities on the Y-axis. Now, in certain cases, there may be lot of variables, lot of complexities. Resources are always not abundantly available. So maybe we would like to use mathematical technique, modeling, programming
ٹو کیری آؤٹ دوز کمپلیکس ڈیسیژنس. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آپریشن ریسرچ کے کورس کے اندر پھر آپ اس ڈیٹیل میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر آپ ان چیزوں کو فردر ڈیٹیل کے اندر لرن کرتے ہیں. لیکن اس لیول پر all what I would like from you in this course is you must know that for allocating resources, what are the decision aids available to you? Budgeting, scheduling, right? اور اس کے بعد ہم نے کیا کہا تھا؟ ابھی ہم نے تیسرے نمبر پر کون سی چیز لرن کی؟ We said we will look at the time and the activities and put them together. But in this case, we added sales also. And what was the name of the technique? Break-even analysis. چوتھی ٹیکنیک جو ہم اس سے لرن کر رہے ہیں ریسورسز ایلوکیٹ کرنے کے حوالے سے، وہ کون سی ہے؟ لینئر پروگرامنگ. پروجیکٹ کی بات تھوڑی دیر پہلے میں نے کی. پروجیکٹ مینجمنٹ بائی اٹ سیلف از اے کمپلیٹ ڈسپلن. دیر آر مینی کورسز اویلیبل, ایون سرٹن ڈگری پروگرامس آر اویلیبل. Because projects sometime may be in millions and billions. And project to be completed on time is very important. تو contemporary planning techniques, اس لیے کہ project کا بھی پلان بنتا ہے, تو contemporary planning techniques کے perspective میں project management اور scenario analysis دو techniques ہیں جس کو ہم ذرا لرن کرنا چاہیں گے بریفلی اس کورس کے اندر, بریفلی اس اسٹیج پر, تاکہ کم از کم آپ کے ذہن میں یہ نام ضرور رہ جائیں. پروجیکٹ کو کیسے مینج کیا جاتا ہے؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں پروجیکٹ ہوتا کیا ہے. آپ نے نام سنا ہوگا پروجیکٹ کا. یہ جی روڈ پروجیکٹ ہے, یہ ایگریکلچر پروجیکٹ ہے. اور ذرا کسی پروجیکٹ کا ذہن میں لے کر آئیے. بہت سارے پروجیکٹس آپ کے ارد گرد چھوٹے شہروں میں, بڑے شہروں میں نظر آ رہے ہوں گے آپ کو. اچھا, ایک پروجیکٹ جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ڈیفینیٹلی اس کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. تو پروجیکٹ از اے ون ٹائم ایکٹیویٹی اونلی. اٹس اے ون ٹائم اونلی سیٹ آف ایکٹیویٹیز. ایک ایکٹیویٹی تو نیچرلی نہیں ہوگی, اس لیے کہ ہم نے لرن کیا کہ کسی بھی پروجیکٹ, کسی بھی گول کو اچیو کرنے کے لیے دیر آر سیٹ آف ایکٹیویٹیز. بٹ پروجیکٹ, دیکھیں آپ نے روڈ بنانی ہے, ایک وقت پہ آپ سٹارٹ کریں گے, کتنے مہینوں میں وہ بنے گی, ایک وقت پر جا کر وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. اٹس اے ون ٹائم اونلی سیٹ آف ایکٹیویٹیز اینڈ دین دا پروجیکٹ ول بی کمپلیٹڈ. سو ریمبر پلیز, پروجیکٹ از اے ون ٹائم اونلی سیٹ آف ایکٹیویٹیز دیٹ ہیز اے ڈیفینیٹ بگننگ اینڈ اے ڈیفینیٹ اینڈنگ پوائنٹ. اچھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بگننگ پوائنٹ بھی ڈیلے ہو جاتا ہے کہ جی افتتاح کرنا تھا, فلاں صاحب نے آنا تھا, بارش ہو گئی نہیں آ سکے, ہم اس کو کل سٹارٹ کریں گے. تو پروجیکٹ کی بگننگ جب ہوتی ہے تو آپ نے پھر دیکھا ہوگا کہ وہاں کچھ پلیٹ بھی لگا دی جاتی ہے, بتایا جاتا ہے کہ کس نے افتتاح کیا تھا, کب افتتاح کیا تھا. اٹ ہیز اے بگننگ ڈیٹ اینڈ دین آف کورس وین دی پروجیکٹ اینڈز اٹ ہیز این اینڈنگ ڈیٹ. لیکن آپ ذرا مجھے بتائیے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے پرسپیکٹو کے اندر بڑا ہی اہم رول ہے مینیجر کا کہ پروجیکٹ اپنے وقت پر ختم ہوتا ہے. کیا یہ ممکن ہے؟ کتنے پروجیکٹ ذرا ذہن میں لائیے کہ اپنے وقت پر ختم ہو جاتے ہیں. بلکہ مجھے ایک اور سوال کرنے دیجیے آپ کو, کتنے پروجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جو آپ جیسے مینیجرز ختم کرنے سے پہلے ہی وہ پروجیکٹ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سڑک ادھوری رہ جاتی ہے, وہ پل ادھورا رہ جاتا ہے, وہ مارکیٹ بنتی ہوئی ادھوری رہ جاتی ہے, وہ کلاس ہی کمپلیٹ نہیں ہوتی, درمیان میں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے. گڑبڑ, کنسٹرینٹس, رسکس, چیلنجز آر آلویز دیئر. اینڈ effective decision maker is the one who thinks in advance what would be the constraints, what would be the variables, what can go wrong. Murphy law suna hoga aapne? Murphy law? Think about it. Things will go wrong. And if it will go wrong, what will I do? Technology ke bare mein Murphy law kehta hai technology will always fail. And if it fails,
Do you have some alternate arrangement, alternate plan? Because if plan doesn't work, you will fail. I will fail. And failure itself doesn't look good. Success is what everybody is looking for. تو پروجیکٹ کے پرسپیکٹو کے اندر پروجیکٹ مینجمنٹ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جسے ہمیں لرن بھی کرنا چاہیے. پھر اس کے فردر دیکھیے, جب آپ مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو پروجیکٹ پلاننگ بھی ہوگی, پروجیکٹ آرگنائزنگ بھی ہوگی, پروجیکٹ کے اندر لیڈنگ کا فنکشن بھی آئے گا, پروجیکٹ مانیٹرنگ اور کنٹرولنگ بھی ہوگی. پھر آپ یہاں فائنینشیل ریسورسز کی بھی بات کر رہے ہیں, ہیومن ریسورسز کی بھی بات کر رہے ہیں, مٹیریل ریسورسز کی بھی بات کر رہے ہیں, انفارمیشن ریسورسز کی بھی بات کر رہے ہیں. کچھ مشینری بھی چاہیے ہوگی, اور کچھ پروجیکٹ بہت بڑے ہوتے ہیں. ذہن میں لائیے کسی بڑے پروجیکٹ جو ملینز آف ڈالرز کا ہو, کئی سالوں میں کمپلیٹ ہوا ہو. کوئی ذہن میں آ رہا ہے پروجیکٹ؟ اسی کورس کے اندر ہم نے کئی پروجیکٹس کا ذکر کیا. ریمبر دا فرسٹ سیشن ان دس کورس وی ٹاکڈ اباؤٹ 3 پروجیکٹس. کون سے تھے وہ؟ اور اس وقت میں نے ذکر کیا تھا کہ کتنے سال لگے ان پروجیکٹس کو کمپلیٹ ہونے میں. کچھ آئے ذہن میں؟ نہیں, دیکھیے وہ تو بہت اہم پروجیکٹ تھے, وہ تو آپ کو نہیں بھولنے چاہیے. نمبر 1 ایجپشین پیرامڈس پروجیکٹ تھے نا, 1 مہینے میں کمپلیٹ ہو گئے؟ نہیں, سال لگے اس کو. پروجیکٹ نمبر 2 کون سا تھا بھلا؟ کنسٹرکشن آف چائنا وال. اور ابھی جو ایک لیٹسٹ ایگزامپل میں نے آپ کو دی پروجیکٹ نمبر 3 کی, اور وہ بھی اپنے وقت پر کمپلیٹ نہیں ہوا تھا, وہ کون سا ہے؟ سڈنی اوپرا ہاؤس. 3 پروجیکٹس کی میں نے ایگزامپل دی تھی آپ کو, اس لیے کہ دے آر ماسٹر پیس آف دا مینجمنٹ ٹیکنیکس. اینڈ بیسیکلی پروجیکٹ مینجمنٹ انوالوز lot of set of activities, and you have to make sure that you put them in order. So project management, aziz talaba و talibat, basically is task of getting a project's activities done on time. وقت بہت ضروری ہے, وقت بہت اہم ہے, اور وقت میرے اور آپ کے سست ہونے سے رکتا نہیں ہے. اچھا جی کل کر لیں گے, نہیں, ابھی دیکھیں, ابھی تو کہاں ایگزام آیا ہے, ابھی تو کہاں کسٹمر نے اپنے آرڈر کو ریمائنڈ کیا ہے, ابھی تو کوئی اس کو آبزرو کرنے ہی نہیں آیا. دیز آر سم آف دی فیکٹرز وچ سلوز یو ڈاؤن. آئی تھنک وی شوڈ بیکم کنٹرولر آف آور سیلف. وی شوڈ بیکم اکاؤنٹیبل ٹو آور سیلف, دیٹ وی اسٹارٹ آن ٹائم, وی یوز دی ریسورسز ان دی بیسٹ وے پاسبل, وی میک گڈ ڈیسیژنز, and those decisions then will be remembered for the time to come. So project management is basically getting a project. اور دیکھیے پروجیکٹ ہم نے ابھی ڈیفائن کیا تھا, it's a set of activities which will start at a given time and it will end at a particular time. جتنا ایک پروجیکٹ ڈیلے ہوگا, میں ایک آپ کو ایک ٹپ دے رہا ہوں, جتنا ایک پروجیکٹ ڈیلے ہوگا اتنی اس پروجیکٹ کی کاسٹ بڑھے گی, اتنی اس پروجیکٹ کے اندر انگزائٹی اور سٹریس آئے گا, اتنا ہی اس مینیجر کے بارے میں, انجینئر کے بارے میں, اس گروپ کے بارے میں, اس کمپنی کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اس کمپنی نے وقت پر یہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں کیا. اچھا دیکھیے ریزنس ہوتی ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ریزن نہیں ہوتی. فرض کیجیے آپ کو فنڈز نہیں ملے, شارٹیج آف پیپل, شارٹیج آف ٹیکنالوجی, شارٹیج آف مشینری, بارشیں ہونے لگی. I know all this, but these are constraints. A good manager will be the one who plan in advance that if something goes wrong, and things will go wrong, how will you complete the project on time? And you will keep it on the track. So project management is getting a project activities done on time within budget. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کہیں گے جی کاسٹ بڑھ گئی. فرض کیجئے برج بنا رہے تھے, سریے کی کاسٹ بڑھ گئی, تو سریے کی کاسٹ بڑھ گئی تو آپ کے پروجیکٹ کی کاسٹ بڑھ گئی. لیکن دیکھیے آپ نے تو اس کا ٹینڈر آج سے 6 مہینے پہلے دیا تھا, اس وقت جو قیمت تھی
Did you forecast that the steel might go high? Price may go high. And if not, then you have to live with the same budget. یقین کیجئے میں نے ایسے کسٹمرز دیکھے ہیں جو فرض کیجئے 500 شرٹس کا آرڈر دیتے ہیں. ہم ٹیکسٹائل سیکٹر کی ایگزامپل اس لیے بار بار دیتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کے اندر ٹیکسٹائل سیکٹر ایک بہت اہم رول پلے کر رہا ہے. تو میں اس کسٹمر کی بات کر رہا تھا جس نے 500 شرٹس کا آرڈر دیا. سوری 500 نہیں 5000 کی بات, اس لیے کہ 500 کا تو کوئی آرڈر نہیں دیتا. تو 5000 شرٹس کا آرڈر دیا. آپ نے کپڑا خریدا اس لیے کہ 5000 شرٹس ایک دن میں تو نہیں بنیں گی نا, اور ہو سکتا ہے اس کسٹمر نے آپ کو کہا ہو کہ مجھے آپ یہ 2 مہینے مختلف وقفے پر یہ آپ شپمنٹ دیجئے, اور اگر درمیان میں کپڑے کی قیمت بڑھ جائے اور ایک ایسے لیول پر پہنچ جائے کہ آپ کے لیے بریک ایون بھی ممکن نہ ہو, تو پھر کیا ہوگا؟ کاسٹ بڑھ گئی, ریونیو کم ہو گیا, تو پروفٹ کی بجائے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اب کیا ہوگا؟ لاس. 2 مہینے آپ کو کام بھی کرنا ہوگا, وہ پروجیکٹ کمپلیٹ بھی کرنا ہوگا. اچھا آپ کو پروجیکٹ کیوں کمپلیٹ, درمیان میں آپ کیوں نہیں اسے کہتے کہ جی سوری میں آپ کو یہ آرڈر ڈلیور نہیں کر سکتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ڈی ناٹ پلان ان ایڈوانس, یو آر ناٹ اے گڈ ڈیسیژن میکر, یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ. تو کئی کمپنی ایسی ہیں جو پھر اس لاس کو برداشت کرتی ہیں, اس لیے کہ آپ اس کسٹمر کو لوز نہیں کرنا چاہتے. آج تو آپ کی اپنی ال پلاننگ کی وجہ سے, لیک آف پلاننگ کی وجہ سے, لیک آف کریٹیوٹی کی وجہ سے آپ اتنے انوویٹو نہیں تھے کہ آپ ان ایڈوانس یہ سوچ سکتے کہ دی انوائرمنٹل اسکیننگ از ٹیلنگ می دیٹ دا پرائس میں گو اپ. مے بی کاٹن از ناٹ اویلیبل, maybe thread is in short supply, maybe people are in short supply, whatever the factor is. You cannot raise the price of the shirt in the middle of the project. اس لیے کہ وہ تو آپ باقاعدہ سائن کرتے ہیں. اب آپ کو چاہے لاس ہو, اور آپ دیکھیے گا آپ اپنے ارد گرد لوگوں سے ملیے, ان کو ہزاروں لاکھوں نہیں بعض اوقات ملینز کا لاس ہوتا ہے. And you have to bear it out. So you have to be a good manager that you can take care of all these variables in a way within budget and according to specifications. اب یہ نہیں ہے کہ فرض کیجئے شرٹ آپ نے بنانی تھی 60-40, 60 cotton, 40 polyester. All right? Now, when the price of the cotton has gone up, specifications. Price of the cotton has gone up. Can you go and make a fabric of 50-50? No. You have to do it within specification. Take another example. You got an order from Africa, a country in Africa, to supply 5,000 ceiling fans. You put a price. Order has been now allotted to you. Production is in the process. It's a project. Production is in the process. All of a sudden, price of the copper cable. اس لیے کہ کاپر کیبل یوز ہوتی ہے اس میگنیٹ کو بنانے میں جو پنکھے میں استعمال ہوتا ہے. The price of the copper has gone up. اور اگر آپ نے صحیح فورکاسٹ نہیں کیا تھا, اگر آپ نے مارکیٹ ٹرینڈ کو نہیں دیکھا تھا, اگر آپ نے کوانٹیٹیولی اس پرسپیکٹو کے اندر چیزوں کو اینالائز نہیں کیا تھا, تو اس پرسپیکٹو کے اندر آپ کو پھر کاپر کیبل کی قیمت بڑھنے کے باوجود اس پروجیکٹ کو, ان پنکھوں کے آرڈر کو اس ملک کو بالکل اسی طرح سے سپلائی کرنا ہوگا. اس لیے کہ بعض اوقات کنٹری ٹو کنٹری آپ اپنی ریپو اور ریسپیکٹ کو لوز نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے, اس پروجیکٹ کے اندر لاس ہوگا, آپ نے پرائسنگ ٹھیک نہیں کی تھی, آپ نے انوائرمنٹ کو صحیح اسکین نہیں کیا تھا. In other words, decision aids were available, but you and me did not use it properly. اور ہوتا یہی ہے my dear students کہ
گیس لگاتے ہیں ہم بالکل اسی طرح سے جیسے آپ گیس کرتے ہیں 8 چیپٹر ہیں, ان میں سے کون سا چیپٹر ایگزام میں آئے گا, اور اس کے مطابق پھر آپ تیاری کرتے ہیں. اسی لیے اب یہ کہتے ہیں کہ سیمسٹر سسٹم کے اندر کوئی چیپٹر ایسا نہیں ہے جس میں سے کوشچن نہ پوچھا جائے. یو ہیو ٹو پریپیئر فار آل آف دم. سیمسٹر سسٹم, اٹ کوڈ بی اے کوئز, اٹ کوڈ بی این اسائنمنٹ, اٹ کوڈ بی اے مڈ ٹرم, اٹ کوڈ بی اے فائنل ٹرم, بٹ یو ہیو ٹو پریپیئر اینڈ ٹیک ان ٹو کنسیڈریشن ایوری تھنگ. Same is the case when you work in the organization. Scan the environment, look at all the factors, take it into consideration, see the whole data quantitatively, qualitatively, and judgmental wise. And analyze in a way that how you can finish within specification, within budget, within time. So 3 variables بہت اہم ہیں: time, budget, specifications. اور یہ تینوں ان میں سے کوئی ایک آپ چینج کریں گے کاسٹ بڑھ جائے گی. کاسٹ بڑھ جائے گی تو لاس ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. تو کوشش کیجئے بالکل اسی طرح سے کہ اس کورس کو, پرنسپلز آف مینجمنٹ, اس کورس کو اسی سیمسٹر میں ٹائم وائز, بجٹ وائز, اسپیسیفکیشن وائز. اسپیسیفکیشن کیا ہوگی؟ یو وڈ لائک ٹو ہیو اے بیٹر گریڈ, ڈونٹ یو؟ اب یہ تو نہیں نا کہ آپ کہیں گے ٹھیک ہے ایف آ جائے گا, سی آ جائے گا, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دیٹس اے لاس. یو ہیو پیڈ ٹائم, یو ہیو پیڈ منی, وانٹ یو لائک ٹو گیٹ اے بیٹر گریڈ؟ وائی ناٹ؟ سو اف یو وانٹ ٹو گیٹ the best output made out of your decisions, then you better use your resources in the best way possible. And resources are always in short supply. ایک دوسری ٹیکنیک پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے یا آرگنائزیشنز کے اندر ان جنرل کنٹمپرری ٹیکنیک کے طور پر, اس سے پہلے بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا, سینیریو انالیسس. ڈیولپنگ اے سینیریو, developing a dream of future. But remember, it's not in the air. Again, it's on the basis of the past data. What will happen in future on the basis of the trend and pattern as it is now and it was in the past? You look at the sales data, you look at the production data, you look at the customer complaint data. 3 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. You look at the students data. And then you develop a scenario. میں آپ ہی کی ایگزامپل لیتا ہوں. آپ نے اب تک 10 کورس کمپلیٹ کر لیے ہیں, 15 رہتے ہیں. Now, I develop a scenario. If you are my student, I'm your counselor, I'm your advisor. I look at the grades of the 10 courses. I develop a scenario کہ یہ اسٹوڈنٹ وقت پہ اپنی ڈگری پروگرام کو کمپلیٹ کرے گا یا نہیں. And then once I develop the scenario and I analyze, then I discuss this with you کہ دیکھیے بھی آپ کے گریڈ جو ہیں وہ ایوریج, ابو ایوریج آ رہے ہیں. I think you will be all right. You will finish the course on time. لیکن اگر فرض کیجئے 10 میں سے آپ کے 4 کورسز میں سی گریڈ ہیں یا ایف گریڈ ہیں یا ڈی گریڈ ہیں, I develop a scenario for the next 15 courses that I think you might get delayed. آپ کو زیادہ وقت لگ سکتا ہے, آپ کا زیادہ بجٹ کنزیوم ہوگا. اور اگر گریجویشن کے لیے آپ کو 2.5 کی ریکوائرمنٹ ہے, اسپیسیفکیشن 2.5 کی ریکوائرمنٹ ہے, تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ یو مے ناٹ بی ایبل ٹو اچیو اٹ. یو ڈیولپ اے سینیریو اینڈ دین یو ڈسکس ود دی اسٹوڈنٹ وٹ کائنڈ آف فیوچر آفٹر یو فنش 25 کورسز آئی سی ناؤ, اینڈ دین آئی ایڈوائز یو اکارڈنگلی. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایز اے مینیجر, ایز اے سبارڈینیٹ, یو لک ان ٹو اٹ, پروفیسر اینڈ اسٹوڈنٹ, مینیجر اینڈ سبارڈینیٹ.
professor and student, doctor and patient, manager and workers. Always you are making decision and sharing it with the others. Organization, customer. Again, you're dealing with the customer. Why there is higher rates of customer complaints? You develop a scenario, you want to reduce the customer complaints in future. But what can you do it now that you should be able to satisfy the customer in the best way possible that he will stay with your organization? تو my dear students, یہ وہ ڈیسیژن ایڈز ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے. آپ کو یہ کورس لرن کرنے کے بعد کچھ ٹولز آپ کو یوز بھی کرنے چاہیے. اس کے علاوہ کچھ اور نام بھی میں, کچھ اور میتھڈ بھی میں چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں آ جائیں. کیوئنگ, خاص طور پر ایئر لائن انڈسٹری کے اندر اور پروڈکشن فلور پر, پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کے اندر اس کو ہم یوز کرتے ہیں. کیو کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تھنگز آر ان آرڈر اینڈ یو وڈ لائک ٹو سی ہاؤ دا کیو ول موو. سو دا کیو ول موو اینڈ دا موومنٹ آف دا کیو ول ٹیل یو when will be the last person will reach at the counter, or when will be the last order will be completed when. So queuing is one technique. It's a complex, again, mathematical modeling which is used in queuing, and you will learn if you take another operation research course. Simulation model. Simulation naam suna hai aapne? Game simulation bhi baaz awqat aap suna hoga. Simulation is something which you try to develop a model of reality. It is not real. اور simulation خاص طور پر ایئر لائن انڈسٹری کے اندر بہت یوز ہوتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ جب پائلٹ لوگ بنتے تھے تو پہلے چھوٹا جہاز اڑاتے تھے, پھر ان کو سیسنا دیا گیا, پھر اس کے بعد وہ بوئنگ کو اڑائیں گے, ایئر بس کو اڑائیں گے. بوئنگ کی پھر بہت ساری قسمیں ہیں. لیکن اب دیکھیے, جب آپ لرن کر رہے ہیں تو چانسز آر آلویز دیئر, سنس یو آر لرننگ ہاؤ ٹو فلائی این ایروپلین, chances are always there that there could be some risk. And remember, when you're learning how to fly an aeroplane, the risk is in millions and billions of dollars. So simulation means now you will sit in a laboratory in front of maybe a computer and develop a scene of reality. Now, what is the reality? That you're flying an aeroplane. اچھا, خاص طور پر یہ نئے پائلٹس کے لیے جو لندن سے آ رہا ہے, لاہور ایئرپورٹ پر کبھی نہیں اترا, تو سیمولیشن کے اندر سیمولیٹر پر بیٹھ کر انہیں لاہور کا ایئرپورٹ کا نقشہ, اس کا رن وے, وہ سب اس کو دکھا دیا جاتا ہے. کس اینگل سے آنا ہے, کتنی ہائٹ پر رہنا ہے, کیسے آپ نے جہاز کو اتارنا ہے. یہ ساری چیزیں بیٹھ کر آپ سیمولیٹر پر بیٹھ کر آپ لرن کرتے ہیں. اور دنیا کے جتنے ایئرپورٹس ہیں سیمولیٹر پر بیٹھ کر آپ لرن کرتے ہیں. اینڈ دین آف کورس یو ول فلائی اینڈ یو ول ریچ لاہور ایئرپورٹ اینڈ دیر شوڈنٹ بی اینی پرابلم. سو یو ہیو سین دا ریالٹی, اٹ واز ناٹ ریالٹی. سو سیمولیشن از سم تھنگ which you try to develop a model of reality, but it's not reality. And I think computer and programming in computer is really helping us to do the best simulation. We do this simulation in marketing for sales. We do this simulation in stock exchange. We use this simulation in so many aspects. اور آخری ڈیسیژن ایڈ جو میں آپ کے سامنے لانا چاہوں گا, ڈیسیژن ٹریز. اس کی بھی ڈیٹیل آپ فردر کچھ کورسز کے اندر ڈیپتھ میں آپ ان کو لرن کریں گے. لیکن ڈیسیژن ٹری از ونس اگین اے ماڈل لائک اے ٹری دیٹ اٹ ہیلپس یو ہاؤ ٹو میک دا بیسٹ ڈیسیژن پاسبل. بالکل آپ ایک ٹری کی طرح سے آپ ڈیسیژن کرتے ہیں, اف دس دین دس, اف دس یس نو یس نو, and you keep on developing a tree, and ultimately you see that what kind of decision I will make. And that is known as a decision tree. But basically, my dear student, all these decision aids
are there for you that you can make a good plan. You can learn how to do the best planning. You can learn how to make the effective decisions, because people will pay you the best if you are a good decision maker. تو دیکھیے پھر آپ ایک effective decision maker بننا چاہتے ہیں. I'm sure you are, don't you? So if you would like to become an effective decision maker, your decision will have a strong impact on you and on your future, then I think we need to learn how we can make the best decision, how we can use the resources in the best way possible. My dear students, آج ہم نے کچھ اور پلاننگ اور ڈیسیژن ایڈس کے حوالے سے ٹولس، ٹیکنیکس، میتھڈالوجیز کو لرن کیا. ریمبر وی سیڈ وی وانٹ ٹو ایلوکیٹ ریسورسز. آلرائٹ، بجٹنگ، شیڈولنگ. پھر شیڈولنگ کے اندر خاص طور پر ہم نے کہا تھا گینٹ چارٹ اور PERT نیٹورک. ویری امپورٹنٹ. ٹائم، ایکٹیویٹی، ریلیشن شپ، گرافیکل پریزنٹیشن. گھر میں اس کو استعمال کیجئے، آفس میں اس کو استعمال کیجئے. ہر ایکٹیویٹی کے لیے کچھ ٹائم ایلوکیٹ کیجئے. اور پھر آخر پر ہم نے لرن کیا کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے پرسپیکٹو کے اندر کون سے ٹولز اویلیبل ہیں اور کس طرح سے ہمیں انہیں استعمال کرنا ہے. پھر لاسٹ میں کچھ ایڈوانس لیول کے سیمولیشن، کیوئنگ اور ڈیسیژن ٹری کی ہم نے بات کی. ذرا کاؤنٹ کیجئے کہ کتنے ٹوٹل ڈیسیژن ایڈز ہیں، میتھمیٹکس بیسڈ، اسٹیٹسٹکس بیسڈ، کمپیوٹر بیسڈ، جو ہم نے لرن کیے. مقصد ان تمام ٹولز کا آپ کو پریزنٹ کرنے کا، یہ آپ کو ہیلپ کریں، آپ ان سے ہیلپ لیں. لرن ہاؤ ٹو بی اے گڈ مینیجر، اے گڈ پرسن، اے گڈ سٹیزن آف پاکستان who can make the best planning, who can make an effective decision maker, and then once you make the decision, you must put this decision into action. Remember that example I gave you? 3 cats sitting on the wall. 2 of them decided to jump. How many are left? Answer is still 3. Decision making is not good enough. If you have decided to jump, then jump. Take the action. It will bring a good performance. People will tell you you are a good planner. Pakistan, our beloved country, needs good decision makers and good planners and good implementers. I'm sure you can. Can't you? After learning this course, I'm sure you will be. So we'll continue on the planning in the next session. Until then, Khuda Hafiz.